تھا یا حسین اخرج فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، اے حسین آپ خروج کریں، قیام کریں، آپ یہ حماسہ ایجاد کریں، آپ مزاحمت شروع کریں، آپ طغیان کے مقابلے میں اعلان کریں، مخالفت کریں اس کی، اللہ آپ کو شہید قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ فقال له قد قال لی ان اللہ قد شاء ان یراہن صبایا، اے بہیا رسول اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ ان بیبیوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ اسی راہ میں اس قیام کا حصہ ہوں، اس حماسہ کا حصہ ہوں، اس شجاعت میں حصہ دار ہوں، اس مبارزے اور مزاحمت میں شامل ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ بیبیاں اس مزاحمت کا جز بنیں۔ وسلم علیہ ومضى، جب محمد ابن حنفیہ نے یہ جملہ سنا تو پھر سلام کہہ کر امام حسین کو روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ عزیزان، یہاں بہت عمیق نقطہ ہے، وقفے کا مقام ہے، اس جگہ پہ رک کے سوچنے کا مقام ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے طغیان کے خلاف، طاغوتیت کے خلاف قیام کیا، مزاحمت کی اور کاروان تشکیل دیا، دعوت دی، پوری امت کو دعوت دی۔ امت نے وہ دعوت سنی، سن کے امام حسین کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا اظہار کیا، آنسو بہائے، دکھ کے آنسو بہائے، غم کے آنسو بہائے، ہمدردی تھی اور واقعاً دل سے ہمدردی تھی، یہ کوئی ریاکاری نہیں تھی کہ دل سے امام حسین کو نہیں چاہتے تھے، چاہتے تھے، سب کے سب دل سے چاہتے تھے۔ خلیفہ دوم کے فرزند جناب عبداللہ ابن عمر، ان کے الفاظ بہت احساساتی اور جذباتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اے حسین، آپ ہمارے لیے یادگار رسول اللہ ہیں، اور آپ کا یہ حسین نورانی چہرہ یہ ہمارے لیے تبرک ہے، ہم ہر روز آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ شہید ہو جائیں گے، ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے، یہ امت ساری محروم ہو جائے گی۔ اس ہمدردی کے ساتھ، اس لگاؤ کے ساتھ، اس قلبی تعلق کے ساتھ امام کے لیے ہمدردی تھی، لیکن جو امام چاہ رہے ہیں، جو مقصد امام ہے، اس سے ذرا واقفیت نہیں ہے، اس کی طرف سوچتے تک نہیں ہے، اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، دسیوں دفعہ امام نے ان سب کے سامنے باری باری تکرار کیا یہ سب کچھ، لیکن اس موضوع پہ آ نہیں رہے ہیں، اسے یہ ضروری نہیں سمجھتے سب کہ اتنی سی بات کے لیے قیام کر دینا، جان خطرے میں ڈال لینا، اور امام کو روکنے کے لیے امام کے ساتھ شدید ہمدردی ہے، اور امام مصر ہیں، اصرار ہے۔ یہاں سوچنے کا مقام ہے، یہاں ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان، فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا، میں کل کوچ کرنے والا ہوں، مَنْ كَانَ بَاذِلًا فِينَا مُحْجَتَهُ فَلْيَرْحَلْ، جو بھی ہماری راہ میں خون بہانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آمادہ ہو، اس کاروان کا حصہ بن جائے۔ یہ فقط 8 ذی الحجہ وہاں مکہ کے اندر موجود لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ تمام امت اسلامی کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے کہ اس خروج کے لیے، اس مزاحمت کے لیے، اس قیام کے لیے، اس حماسے کے لیے سب آمادہ ہو جائیں، جو بھی آمادہ ہے، جو تیار ہے۔
من کان باذلا فینا موجتہ، جو بھی اپنے سر کا خون، اپنی گردن کا خون بہانا چاہتا ہے، یعنی شہادت کا خون. ابھی حسین علیہ السلام کے نام پر کتنا خون بہایا جاتا ہے، یہ خون حسین علیہ السلام نے طلب نہیں کیا، شہادت کا خون طلب کیا. من کان باذلا فینا موجتہ. اب ہم نکلتے ہیں، نام حسین پر نکلتے ہیں، عزا کے لیے نکلتے ہیں، حسین علیہ السلام کے نام پر نکلتے ہیں عزاداری کے لیے. لیکن آیا حسین ہماری اس ہمدردی کو، جو ہم ہمدردی کے طور پہ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، بقا کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، حسین کو یہ معیت چاہیے تھی ہماری؟ ہمدردی کر کے رو کے پھر حسین کو ودا کر کے اللہ حافظ کر کے روکیں، حد درجہ روکیں، امام حسین کا ارادہ بدلیں. اپنے ارادوں کو نہ چھیڑنا، اپنے ارادوں پہ نظر ثانی نہ کرنا، اپنی ذہنیت پہ غور نہ کرنا، اپنی راہیں جو چن لی ہیں ان پہ نظر ثانی نہ کرنا، ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا. امام حسین کی رائے کو بدلنے کے لیے جو حربہ استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کریں، اور اگر نہیں ٹلتے تو ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے لیے گریہ کریں، اور گریہ کر کے اپنے گھر چلے جائیں، گریہ کر کے اپنی معمول کی زندگی میں چلے جائیں، گریہ کر کے رو کے اپنے اوقات میں چلے جائیں. جبکہ امام حسین علیہ السلام یہ نہیں مانگ رہے، نہ یہ خون مانگ رہے ہیں جس طرح ہم بہاتے ہیں، نہ یہ گریہ مانگ رہے ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام ارتحال مانگتے ہیں، کوچ مانگتے ہیں، خروج مانگتے ہیں، معیت مانگتے ہیں، مزاحمت مانگتے ہیں. کربلا کے بعد آج تک صدیاں گزر گئیں، اور صدیوں سے امام کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہے، اور صدیوں میں امت نے اپنا راستہ نہیں بدلا. جس طرح امام حسین کے زمانے میں امام حسین سے ہمدردی تھی لیکن ہمراہی نہیں تھی، صدیوں سے 1300 سال بعد، 1400 سال بعد آج وراثت میں ہم نے وہی لیا ہے. ہمیں بہت شدید ہمدردی ہے امام حسین سے، لیکن ایک فرد بھی ہے، کوئی شخصیت، کوئی گروہ، کوئی سلسلہ جس کا تعلق بھی ہے امام حسین سے، ایک دفعہ حسین کی بات سن کے اپنی ذہنیت پہ نظر ثانی کرے، خطبہ حسین سن کے اپنی ڈگر کو بدل دے. عزا وہ عزا، یہ امام حسین علیہ السلام نے جو قافلہ تیار کیا، مکہ سے روانہ ہوا، یہ کاروان عزا یہ تھا. جو مکہ میں رک گئے وہ رو رہے تھے، لیکن وہ عزادار حسین شمار نہیں ہوتے، خیرخواہ شمار ہوتے ہیں، ہمدرد شمار ہوتے ہیں، لیکن عزادار شمار نہیں ہوتے. جو اپنے گھر میں بیٹھ کر امام کے لیے رو لیں، جو اپنی معمولات میں بیٹھ کر امام کے لیے رو لیں، جو ایک دن آ کر ایک مجلس میں امام کے لیے آ کر آنسو بہا کے پھر اپنی معمولات میں واپس چلے جائیں اور راہ حسین ابن علی کو چھوڑ دیں، کسی بھی زمانے میں کسی بھی نسل کے لوگ ہوں، وہ عزادار نہیں ہیں. یہ عزادار تھے جو مکہ سے امام کے ساتھ نکلے، جو تمام منزلوں میں امام کے ساتھ رہے، جو کربلا میں پہنچے، اور انہوں نے کربلا میں سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا. جو کچھ سید الشہداء پہلے فرما رہے تھے کہ جس نے راہ خدا میں جان دینی ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے، اب انہیں یقین ہو گیا کہ جان ہی دینی ہے اور کوئی راستہ نہیں. جنہیں امام فرماتے تھے بھوک اور پیاس اور اسارت برداشت کرنی ہوگی، سبایا بننا ہوگا، وہ سن رہے تھے لیکن آج دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی منصرف نہیں ہے. توجہ فرمائیں، یہ وہ دستہ تھا مکہ میں اور مدینہ میں جنہیں امام دعوت دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ، اور یہ رو رہے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں. اور ایک وہ گروہ امام کے ساتھ پہنچا کربلا میں جسے امام فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، لیکن وہ جانے کے لیے تیار
نہیں ہے، وہ عزادار ہیں، وہ جو رک گئے، جو کربلا میں ہی رہ گئے، جنہوں نے یہ برداشت نہیں کی. یہ حماسہ ہے، یہ دلیری ہے، یہ مردانگی ہے.